اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے تازہ خبر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، شاکر مسعود۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کے علاقہ شوال میں ایک آئی ڈی دھماکہ ہوا ہے، جس کو مقامی لوگ یا وہاں پر مقامی جو فورسز ہے یا پولیس ہے وہ ان کو آئی ڈی دھماکہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو آئی ڈی دھماکہ ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 13 کے قریب جو لوگ تھے وہ مزدور تھے، اور جنوبی وزیرستان تحصیل مکین کا جو علاقہ ہے اسپین کمر، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس آئی ڈی میں جو 13 لوگ تھے وہ موقع پر ہی شہید ہوئے تھے، جبکہ 11 لوگ شہید ہوئے تھے، جبکہ 2 لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے، جن کا تعلق بھی جنوبی وزیرستان سے بتایا جا رہا تھا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ جو 11 لوگوں کی جو موقع پر ڈیتھ ہوئی تھی، جو موقع پر جان بحق ہوئے تھے یا شہید ہوئے تھے، تو ان میں ایک ہی فیملی کے یعنی ایک ہی گھر کے 3 بھائی بھی شامل تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جنوبی وزیرستان میں ایک بار پھر ایک غم کا ماحول پیدا ہو گیا، اور پورا جو فضا ہے وہ سوگوار ہو گیا، اور ہر طرف ہی غم اور اس کے غم اور کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ تو اطلاعات کے مطابق کل تقریباً دوپہر 12 بجے کے بعد 2 بجے تک ان تمام جو شہداء تھے بم بلاسٹ میں، ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا، اور نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی کی ہے۔ لیکن افسوس یہی افسوس اس چیز کی ہے، وہاں پر لوگوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی بندہ جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اور نہ اس غمزدہ فیملی کی داد رسی کی ہے۔ البتہ جو سابقہ جو ایم این اے تھے، جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے مولانا جمال الدین صاحب، تو وہ اور میئر جو ہے تاج ملک، وہ اس علاقے میں گئے تھے، باقاعدہ انہوں نے جنازے میں شرکت بھی کی تھی، اور ان کے ساتھ غم میں شریک بھی ہوئے تھے۔ لیکن جو اصل ذمہ داران ہیں، جس کو سول ایڈمنسٹریشن ضلعی انتظامیہ کہا جائے، یا جو فوج ہے یا جو ایف سی ہے، تو اس کی طرف سے موقع پر کسی قسم کی تسلی نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ابھی صبح سے یہ افواہیں یا یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ جو جی او سی ہے نارتھ وزیرستان کے، اس کی طرف سے بھی جو شہداء تھے مکین اسپین کمر کے، تو ان کے لیے 2 سے 3 لاکھ روپے پر ہیڈ جو شہید تھے یعنی ان کے بچوں کو ملیں گے، جبکہ آئی جی ایف سی ساؤتھ جو ہے اس کی طرف سے بھی 2 سے 3 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان کیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ڈپٹی کمشنر جو اپر جنوبی وزیرستان کے ہیں، انہوں نے بھی یہ جو متاثرین تھے ان کے لیے کوئی امداد کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی تسلی بخش کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ تو حکومت کی طرف سے جو اعلانات ہے یا جو امداد ان کو دیا جا رہا ہے، یا جو امداد کے اعلانات ہوئے ہیں، بے شک یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ حکومت کا فرض بھی بنتا ہے، حکومت کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو ہر قسم کے حالات میں ان کا ساتھ دے، اور عوام کے ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، ابھی تک تو یہ بھی بات کنفرم نہیں ہو رہی ہے کہ یہ آئی ڈی دھماکہ تھا یا ہوا سے کوئی میزائل آیا ہے، کسی دہشت گرد تنظیم نے مارا ہے یا کسی نامعلوم اور لوگوں نے مارا ہے۔ یہ بیس تو اپنی جگہ پر ہے، اور یہ کل سے سوشل میڈیا پر کافی ان کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان میں کوئی بھی اس وقت کوئی خاندان، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں زخمی یا شہداء نہ پہنچے ہو۔ لیکن یہ شہادت کا سلسلہ اور یہ زخمی ہونے کے سلسلے، یہ بم دھماکوں کے سلسلے نہ تو ختم ہونے والے ہیں، اور یہ سلسلہ گزشتہ 20 سے 25 سالوں سے جاری ہے۔ لیکن جو لوگ اس معاشرے کے دشمن ہیں، جو لوگ اس قوم کے دشمن ہیں، جو لوگ اس وطن کے دشمن ہیں، ان کے دل ابھی تک نہیں بھرے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ محسود قوم کے جنوبی وزیرستان کے جو لوگ ہیں ان کے خون بہانے میں پتہ نہیں ان کو کیا مل رہا ہے۔ لیکن عوام کی طرف سے کل کے اس جنازوں میں یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو امداد دیا جا رہا ہے یا جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حکومت ہمارے اوپر بم گرائے، حکومت ہمیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے، حکومت ہمارے بچوں کو یتیم کرے، اور اس کے بعد حکومت آ کر 2 دمبے کی شکل میں ناناواتی لے آئے، یا جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو کوئی امداد دیا جائے۔ اگر حکومت نے ہمیں اس لیے اس جنوبی وزیرستان میں دوبارہ بھیجا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم ماریں گے، ان لوگوں کو ہم خوار کریں گے، ذلیل کریں گے، اور بدلے میں ان کو مالی امداد دیا جائے گا،
تو یہ کسی بھی معاشرے کا وہ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، اور یہ پورے دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ حکومت خود اس طرح کے کام کرے، یا حکومت کے جو مخالف گروہ ہے یا ان کی طرف سے اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، اور حکومت جا کر پھر ان لوگوں کی زخموں کے اوپر پٹی لگانے کی بجائے ان کے اوپر نمک پاشی کرے۔ تو کل کے جنازے میں ایک اعلان ہوا ہے کہ 23 اگست کو جنوبی وزیرستان ماکین میں، جنوبی وزیرستان اپر جو تحصیل ہے ماکین، ایک گرینڈ جرگہ بلایا گیا ہوا ہے۔ اس میں اس جرگے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو حال میں جو واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک ہی گھر کے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں، یا ٹوٹل 11 لوگوں کی یا 13 لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، جو اسی گاؤں کے ہے، تو اس سلسلے کو بھی اس جرگے میں اس پہ بات کی جائے گی۔ جبکہ اس کے علاوہ جو گزشتہ کچھ دنوں سے جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو جاری ہے، جس میں ٹانک میں جو جنوبی وزیرستان جو انسپکٹر جنرل ہے پولیس کے سابق، ان کے جو بھائی کو مارا گیا، تو اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو حالات جس قدر وزیرستان میں پیچیدہ ہو رہے ہیں، جس قدر مشکل ہو رہے ہیں، تو اس کا ازالہ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حالات کو بہتری کی طرف لے جانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ نہ تو حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، اور نہ عوام اسی طرح زندگی گزار سکتے ہیں جس طرح پہلے لوگ آپریشن سے پہلے تھے۔ لوگ جو ہے وہ اس وقت کافی مشکلات کے شکار ہیں، کافی پریشان ہو چکے ہیں، اور اکثریت ہر گاؤں میں، ہر یوسی میں یہ افواہیں چل رہی ہے کہ اگر یہ حالات اس طرح رہے تو جنوبی وزیرستان میں سود قبیلہ جو ہے وہ ایک بار پھر آپریشن ہجرت پر مجبور ہو جائے گا، اور یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو آج کے ولاگ میں اتنی سی معلومات تھی۔ جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے، دلخراش واقعہ ہوا ہے، اس کی ہر طرف سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے ابھی تک جو ہماری جو پارلیمانی نظام ہے، ہمارا جو جمہوری نظام ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کی اس کو بیان جاری نہیں کیا، نہ اس کی مذمت کی گئی ہے، اور نہ حکومت کی طرف سے پراپر کوئی اعلان کیا گیا ہوا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پہ یہ چیز بہت گردش کر رہی ہے کہ جس طرح باجاوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ایک جلسے میں یا ایک پروگرام میں جو ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، تو اس میں کافی جو انجریز ہوئی تھی، کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی۔ تو اس کے لیے گورنر خیبر پختونخوا صاحب جو تھے، انہوں نے فوراً جا کر ان کی داد رسی بھی کی ہے، متاثرہ خاندانوں سے بھی ملے ہیں، اور ان کو تسلی دینے کے لیے بہت بڑے بلند و بانگ دعوے بھی کیے، اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے غالباً 20 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا تھا۔ لیکن وہی گورنر ہے، وہی صوبہ ہے، وہی پشتون ہے، لیکن ابھی تک گورنر کی جانب سے روزہ جو رکھا ہوا ہے خاموشی کا، تو اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کے اپنے لوگ ہی سوشل میڈیا پر اس چیز کو تنقید کر رہے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا آواز نہیں اٹھایا گیا ہے، نہ ان کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے، نہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی یا ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو 23 اگست کو مکین میں جو جرگہ بلایا گیا، اس میں تمام جو محسود قوم کے ایلڈرز ہیں، نوجوان ہیں، جتنی بھی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تو فی الحال کی جو یہ خبر تھی دھماکے کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ جنوبی وزیرستان میں حالیہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ فی الحال کے لیے شاکر مسعود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔